23 اگست 2016 کراچی کی سیاست میں کئی اعتبار سے ایک تاریخی دن تھا۔ یہ وہ روز ہے جب ایم کیو ایم پاکستان نے پارٹی کے بانی الطاف حسین کو متنازع تقریر کے بعد ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی قیادت سے نکال باہر کیا تھا۔ اب ایم کیو ایم کے بانی کی لندن میں 7 مختلف پراپرٹیز پر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان حصہ مانگ رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 22 اگست کے بعد اصل متحدہ ایم کیو ایم پاکستان ہے، لہٰذا ان پراپرٹیز پر ان کا حق ہے۔ یہ جائیدادیں مبینہ طور پہ کراچی سے کہنے کے مطابق لوٹ مار کی رقوم سے خریدی گئی تھی، جن کی مالیت آج 12 ملین برطانوی پاؤنڈز ہے، یعنی پاکستانی 3.25 ارب روپے کے قریب۔ لندن کے مہنگے علاقوں میں واقع ان پراپرٹیز کے حصول کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما اور موجودہ وفاقی وزیر امین الحق نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا ہے۔ امین الحق کے مطابق پراپرٹیز سے حاصل ہونے والی تمام آمدن غریب اور اداروں پر اور شہداء کے لواحقین کی مدد کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، مگر ایم کیو ایم لندن نے ایسا نہیں کیا۔ بظاہر لگتا ہے کہ بانی متحدہ ایم کیو ایم الطاف حسین اب تنہا ہیں۔ پراپرٹیز کے حصول کی اس عدالتی جنگ میں ایم کیو ایم پاکستان کے امین الحق، سابق میئر کراچی وسیم اختر، ایم کیو ایم لندن کے ندیم نصرت اور طارق میر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ان حضرات نے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی عدالت میں بانی متحدہ ایم کیو ایم کے خلاف کھڑے ہوئے، جبکہ فاروق ستار کی خود ایم کیو ایم پاکستان میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران فاروق ستار نے بانی متحدہ کی متنازع تقریر کے بعد کی صورتحال اور پارٹی قائد کو نکالے جانے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا۔ بانی متحدہ کے وکیل نے فاروق ستار سے سوال پوچھا کہ کیا الطاف حسین کو نکالنے کے لیے رینجرز نے کہا تھا، جس میں فاروق ستار نے جواب دیا کہ نہیں، یہ میری مرضی تھی۔ ان کے جواب پر عدالت میں موجود افراد بے ساختہ ہنس پڑے۔ فاروق ستار نے کل لندن کی عدالت میں کہا کہ کوئی قانون نہیں توڑا، فیصلہ پارٹی کو بچانے کے لیے میں نے کیا تھا۔